السلام علیکم۔ تو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج سے ہم لوگ کلاس 10th کا جو اردو ہے جس کا نام ہے درخشاں، کیا نام ہے؟ درخشاں، اس کو پڑھیں گے، اس کو مختصر طور پر سمجھیں گے اور پھر ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات کو دیکھیں گے۔ تو بچوں آپ ایجوکیشن فار آل یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں۔ آپ کو ہم پوری کی پوری کتاب جو کلاس 10th کا جو درخشاں ہے پوری کی پوری کتاب شروع سے لے کے آخر تک سمجھائیں گے بھی اور پڑھائیں گے بھی، جس سے آپ کو اپنا جو میٹرک کا امتحان ہے بہار بورڈ کا اس میں اچھا مارکس 90+ مارکس ہر حال میں آپ کو ملے گا۔ تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے بچوں شروع کرتے ہیں۔ جو حمد ہے کلاس 10th میں اس کا نام ہے حمد خدائے عز و جل۔ کیا نام ہے؟ حمد خدائے عز و جل۔ یعنی ایگزام میں اگر یہ سوال ہو کہ آپ کے جو نصاب ہے اس نصاب میں شامل جو حمد ہے اس حمد کا کیا نام ہے، تو آپ بتائیں گے حمد خدائے عز و جل۔ تو پہلے ہم لوگ حمد کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ حمد کیا چیز ہے۔ تو حمد کا جو لغوی معنی ہے یعنی جو ڈکشنری والا میننگ ہے وہ ہے خدا کی تعریف۔ حمد کے معنی کیا ہے؟ خدا کی تعریف۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، یعنی حمد میں خدا تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، وہیں نعت جو ہے یہ بھی ایک نظم ہے۔ نعت جو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں، یعنی نعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں اس کے صفات کو بیان کرتے ہوئے اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے منقبت ہوتا ہے، اور منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اولیاء اللہ کی منجوم تعریف کی جاتی ہے، یعنی منقبت میں بزرگان دین کی تعریف ہوتی ہے۔ اس طرح سے ایک اور ہے جس کا نام ہے قصیدہ، یاد رکھنا ہے بچوں، قصیدہ۔ قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ کو نظم کیے جاتے ہیں، یعنی اوصاف حمیدہ کو بیان کیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے جو 4 چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے، پہلا حمد، دوسرا نعت، تیسرا منقبت اور چوتھا کیا ہو گیا؟ قصیدہ۔ تو حمد ویسا نظم ہے یا ویسا شعر ہے جس میں خدائے رب العزت کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، وہی نعت ویسا نظم ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اور منقبت ویسا نظم ہے جس میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ آخر میں قصیدہ، قصیدہ ویسا نظم ہے جس میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ، اوصاف جمیلہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ کے نصاب میں شامل حمد جس کا نام حمد خدائے عز و جل ہے، اس کے جو شاعر ہیں اس کا نام ہے شبنم کمالی۔ کیا نام ہے؟ شبنم کمالی۔ ایگزام میں آپ کو اس طرح بھی سوال آ سکتا ہے کہ آپ کے نصاب میں شامل حمد کے شاعر کون ہے، تو آپ کو یاد رکھنا ہے شبنم کمالی۔ ہم لوگ شبنم کمالی کے بارے میں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ شبنم کمالی کا جو تعلق ہے وہ ریاست بہار سے ہے، یعنی بہار کا سپوت ہے۔ ان کا جو اصلی نام ہے مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے، اور شبنم کمالی کا جو اصل نام ہے وہ مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم تخلص ہے، یعنی شبنم کمالی جس کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے، تو مصطفیٰ رضا جب بھی شعر و شاعری کیا کرتے تھے تو اس میں اپنا ایک چھوٹا سا نام رکھا کرتا تھا۔ شعر و شاعری کے اندر اپنا ایک نام رکھا جاتا ہے، اس نام کو تخلص کہتے ہیں۔ تو جب بھی شبنم کمالی کوئی بھی شعر و شاعری کیا کرتا تھا تو اس میں شبنم تخلص رکھتے تھے۔
शबनम कमाली की जो पैदाइश है 22 जुलाई 1938 ईस्वी को है। अगर आपको सवाल आ जाए कि शबनम कमाली कब पैदा हुई, आप क्या बोलेंगे? 22 जुलाई 1938। पोखरेरा जिला सीतामढ़ी, जगह भी मुकाम भी आ गया कि शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए। अब आगे बढ़ते हैं। शबनम कमाली चूँकि शायर थे तो उनके नातिया असार यानी नात में जो शेर लिखे हैं नात के शक्ल में, तो नातिया असार के जो कुछ मजमूए हैं उनके नाम को आप देख लीजिए। पहला है अनवार अकीदत, दूसरा है रियाज अकीदत, तीसरा आपका है ज़ियाए अकीदत, चौथा आपका है फिरदोश अकीदत और पांचवा है सोहबाए अकीदत। आप इसको ज़रूर याद रखिए। एग्ज़ाम में इस तरह भी सवाल आ सकता है कि मंदरज झील नातिया असार में कौन सा नातिया असार का मजमुआ शबनम कमाली का है या नहीं है। तो आप याद रखेंगे शबनम कमाली का जो नातिया असार के मजमुआ हैं उसका नाम है अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदोश अकीदत और सोहबाए अकीदत। अब आपके निसाब में शामिल जो हम्द है, हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, उसका ख़ुलासा देख लेते हैं कि जो शायर है इसके शबनम कमाली वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ किस तरह कर रहा है। तो इस नज़्म में शायर बताता है कि अल्लाह दोनों जहां का पैदा करने वाला है, अल्लाह दोनों जहां का पैदा करने वाला है। बच्चों, इस वीडियो को आप गौर से सुने, एक दो बार आप सुनेंगे आपको फिर क्वेश्चन आंसर या इसमें कोई भी चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बआसानी बिना किसी परेशानी के आप इस पूरे हम्द के खुलासा और इनके सवाल और जवाबात को याद रख लेंगे और एग्ज़ाम में किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शबनम कमाली जो शायर है इस नज़्म का, वो कहता है कि अल्लाह दोनों जहां का पैदा करने वाला है, उसकी पाक जात की कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। वह दोनों जहां को रिज्क पहुंचाता है और सारी कायनात के हयात व मौत का मालिक है। अल्लाह सारी कायनात के हयात और मौत का मालिक है। वो बेमिसाल है, उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। पूरी कायनात में उसी का जलवा नज़र आता है, उसका हुस्न हर तरफ फैला हुआ है। उसने ज़िंदगी का निज़ाम मुरत्तब किया है। अकल वाले लोग उसकी जात को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम इंसान के हद से बाहर है। चूँकि अल्लाह लामहदूद है, वो महदूद नहीं है, इसलिए उसको आप हद के अंदर नहीं ला सकते हैं। इंसान का जो अकल है वो एक महदूद है, वो एक दायरे के अंदर है, इसलिए कोई दायरे के अंदर वाला चीज़ दायरे के बाहर वाले चीज़ को नहीं समझ सकता। लेकिन अल्लाह पाक को आप समझ सकते हैं। क्यों? उसको जान सकते हैं। अकल वाले समझने की कोशिश करते हैं और कम अकल भी हो तो भी आप इस दुनिया के निज़ाम को देख कर के आपका कल्ब, आपका जिगर तस्लीम करेगा कि कहीं ना कहीं खुदा मौजूद है, वो बहुत ही ताकतवर है। आगे बढ़िए। अगर लाखों लाख बरस भी खुदा की शान बयान की जाए तो वह भी नाकाफ़ी होगी। किसी बंदे पर अगर उसकी मेहरबानी की नज़र पड़ जाए तो वह कामयाब हो जाता है। तो बच्चों, ये था हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल का खुलासा। अब आइए हम लोग इस चैप्टर में जो मुख्तसर तरीन सवालात है उसके जवाबात को देखते हैं। पहला सवाल है शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो इसका जवाब है शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। दूसरा सवाल है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? इसका जवाब है शबनम कमाली पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा सवाल है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? इसका जवाब है शबनम कमाली का इंतकाल 2006 ईस्वी में 2006 ईस्वी में हुआ। ठीक है। अगला सवाल है
یعنی چوتھا سوال ہے کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ تو اس کا جواب ہے کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی۔ پانچواں سوال انسان کے مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ بالکل آسان سوال ہے اور اس کا آسان جواب ہے انسان کے مشکلوں کو خدا حل کرتا ہے۔ اگلا دیکھیے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ بچوں اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ہم شروع میں ہی بتائے تھے کہ شبنم کمالی کا جو اصل نام ہے وہ مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم اس کا تخلص ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھیے۔ اسی چیپٹر میں مختصر ترین سوالات کے بعد کچھ مختصر سوالات ہے، اس کے جوابات کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا مختصر سوال ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ حمد کے اس کے جواب ہوا کہ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ یہ اردو شاعری میں ایک مقبول صنف ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حمد اس شاعری کو کہتے ہیں جس میں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ جواب حمد اس شاعری کو کہتے ہیں یا اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں بزرگان دین کی تعریف کی جاتی ہے۔ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی شخص کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے شبنم کمالی جو اس حمد کے شاعر ہیں کے 3 شاعری مجموعوں کے نام بتائے۔ بچوں آپ کو یاد ہوگا ہم شروع میں ہی آپ کو بتائے تھے کہ شبنم کمالی کے کچھ نعتیہ اشعار کے مجموعے ہیں، 5 مجموعے ہیں نعتیہ اشعار کے، اس کے نام آپ کو یاد کروائے تھے۔ سوال اب آ گیا مختصر سوالات میں کہ شبنم کمالی کے 3 شاعری مجموعوں کے نام بتائیں۔ تو جواب ہے شبنم کمالی کے 3 شاعری مجموعوں کے نام: نمبر 1 انوار عقیدت، نمبر 2 ریاض عقیدت، نمبر 3 ضیاء عقیدت۔ اب چوتھا سوال حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جواب ہے اس کا حمد میں خدائے رب العزت کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے جبکہ نعت میں رسول خدا کے اوصاف جمیلہ اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو بچوں اس چیپٹر میں اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔